آج مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم پورے پاکستان کو ایک خوشخبری جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں. اس کرونا وائرس کے ماحول میں جب پوری دنیا جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں ہے اور خوف کا شکار ہیں تمام لوگ، پاکستانیوں کے لیے خوشخبری ہے اور بہت ہی اچھی خبر کرونا کے حوالے سے یہ آئی ہے کہ چائنا نے اس کی ویکسین جو ہے وہ تیار کر لی ہے. اور پاکستان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، بہت گہرے تعلقات ہیں. اور وزیر اعظم عمران خان کے بعد ان کی لیڈرشپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں اور زیادہ بہتری آئی ہے. تو چائنا نے وہ جو ویکسین ہے وہ پاکستان کو دینے کی آفر کی ہے، اس کا باقاعدہ فیصلہ کر لیا ہے. اگر یہ آپ دکھا سکیں، آفیشیل جو لیٹر ہے چائنا سائنو فارم انٹرنیشنل کارپوریشن کی طرف سے، وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کو لکھ دیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ پاکستان یہ وائرس کی جو ویکسین ہے وہ چائنا سے لے کر اس کو فوری طور پہ لانچ کر سکتا ہے. پاکستان دنیا کے ان چند پہلے ممالک میں شامل ہو جائے گا جو باقاعدہ طور پہ اس ویکسین کو لانچ کریں گے. پوری پاکستانی قوم کے لیے اچھی خبر ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ تمام لوگ جنہوں نے اس پر دن رات کام کیا. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کو بہت اس کا سہرا جاتا ہے، اور جو سائنا فارم چائنا کی جو کمپنی ہے انٹرنیشنل کارپوریشن جو میں نے آپ کو بتایا، ان کو بھی ان کی جو یہاں پر پارٹنر کمپنی ہے اس کا بھی میں آپ کو نام بتا دوں، ہیلتھ بی پروجیکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، ان کو بھی اس کا بہت زیادہ سہرا جاتا ہے جنہوں نے پاکستان تک یہ ویکسین لانے میں ایک بنیادی اور کلیدی کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ہر ملک جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے اپنے ڈاکٹرز کو اور سائنٹسٹ کو اس حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے کام پر لگایا ہوا ہے. اگر ہم یورپ کا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی ویکسین کا انتظار کرتے تو یو کین ویری ویل امیجن کہ وہ 3 سے 5 سال جو ہے وہ پاکستان پہنچنے میں لے سکتی تھی، جبکہ یہ جو ٹرائلز کے لیے ہے، کلینکل ٹرائلز کے لیے فوری طور پر پاکستان کو دی جا رہی ہے. میں چاہوں گی کہ یہاں پر جس ادارے کا ہم ذکر کر رہے ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ، جنہوں نے کام کیا ہے، جو ان کے ہیڈ ہیں ایگزیکٹو رہے میجر جنرل پروفیسر ڈاکٹر عامر اکرام صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بھی بات کرتے ہیں. جنرل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جنرل صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے، اور آپ کو بہت مبارکباد، آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد جنہوں نے اس کے لیے کام بھی کیا. ہم یہ لیٹر بھی دکھا رہے ہیں جو آفیشیل آپ کو چائنا سائنو فارم انٹرنیشنل کارپوریشن کی طرف سے لکھا جا چکا ہے. سب سے پہلے تو ہر پاکستانی کے ذہن میں ایک ہی سوال ہے کہ کتنی جلدی یہ ویکسین جو ہے وہ پاکستان میں آ سکتی ہے؟ First of all, I'm extremely grateful to you for giving this opportunity to explain what's going on. Actually, اس وقت آپ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں تو کووڈ پہ ویکسین از اے پرائزی آئٹم. جیسے ابھی آپ نے امریکہ کی بات کی تو بہت ساری کمپنیاں لگی ہوئی ہیں جن میں 4 اس وقت ہیں جو اس وقت قریب ہیں کہ وہ ایک فائنل فیز میں ہے. اسی طرح انگلینڈ میں آکسفورڈ میں کام ہو رہا ہے، وہ بھی فائنل فیز میں ہے. جرمنی میں پہلا ٹرائل شروع ہو چکا ہے. چائنا نے بیسیکلی جو اپنی ویکسین تیار کر لی ہے اور انہوں نے ہیومن ٹرائلز کے لیے کام شروع کر دیا تھا، اور ابھی وہ انہوں نے پاکستان have been in constant touch with them, with China, اور we are extremely grateful to Chinese government and their local consulate جنہوں نے ہمیں اس میں بڑا ہیلپ کیا. تو اب یہ ٹرائل شروع ہونے چلا ہے چائنیز ویکسین کا، جو کہ ان ایکٹیویٹڈ ویکسین ہے، اور جیسے ہی چائنا میں شروع ہوگا انشاءاللہ اس کو ہم ساتھ ہی پاکستان میں شروع کریں گے. اور جب یہ اپروول اور اس کے افیکٹ سارے اچھے سامنے آ جاتے ہیں اس کے بعد یہ فارملی لانچ ہوگی، اور پاکستان ول بی اے پرائرٹی کنٹری ٹو گیٹ دس ویکسین. اللہ کرے کہ انشاءاللہ یہ سکسیسفل ٹرائل ہو. اور بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز آپ کے ادارے کے حوالے سے ہی انہوں نے اپنے لیٹر میں لکھا کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے پاس ساری نیسیسری ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بھی ہیں، کلینکل ٹرائلز کو کنڈکٹ کرنے کے تمام ایلیمنٹس، تمام جو محرکات جواز ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہیں، تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ لوگ فلفل کرتے ہیں. ایک چیز انہوں نے کہی کہ جو فیز 1 اور فیز 2 کے پروٹوکول ریکوائرمنٹس ہیں، چائنا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھی کمبائن کر دیے تھے ٹرائلز فیز 1 فیز 2. اس سے کیا مراد ہے کہ ایمرجنسی بیسس پر جو ریکروٹس ہیں ان کو تمام کو اکٹھا ان پر ٹیسٹ کی جا رہی ہے یہ ویکسین؟ بالکل. اس میں یہ جتنی بھی کوئی بھی ایسی ریسرچ ہوتی ہے، نارملی ایک ویکسین کو آپ لیتے ہیں تو کئی سال پہ محیط ہوتی ہے ایک ویکسین کا بننا اور اس کا مارکیٹ میں آنا. یہ 8 سے 10 سال عموماً لے جاتی ہے. انڈر ایمرجنسی فیز جیسے ہم بات کرتے ہیں آئی این انویسٹیگیشنل نیو ڈرگس، تو وہ لانچ کر دی جاتی ہیں ٹرائل فیزز کے لیے. ان کا ٹرائل اس نوعیت کے نہیں ہوتے جیسے عام حالات میں لمبے ٹرائل چلتے ہیں.
تو دیٹ از بیسکلی واٹ وی آر ڈوئنگ. لیکن اس میں بہت ساری ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. جیسے ابھی یہ آیا ہے وی ٹیک اپ دا کیس ود منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز, ریگولیشن کوآرڈینیشن, ڈراپ کا اپروول چاہیے ہوگا. اس میں ایتھیکل باڈی ہوتی ہے جو PHRC پاکستان ہیلتھ ریسرچ کاؤنسل کا رول ہے. ہم یہ سارے فارمیلٹیز انشاءاللہ جلد از جلد پورے کریں گے اور اس کو لانچ کریں گے. اور NIH کا اس لیے لوپ میں لیا کہ پہلے ہم ان کے ساتھ کام بھی کرتے رہے ہیں. اور میں آپ کی تواسط سے ایک اور بڑی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ایک اینٹی سیڈا کا میجر پروجیکٹ ہے جو پورے ملک کی اینٹی سیڈا کی ریکوائرمنٹ پوری کرے گا. اینٹی سنیک ہو گیا, اینٹی ریبیز, وہ تیار ہے اللہ. اور وی آر ویٹنگ کہ جیسے ہی حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو پرائم منسٹر کا خود انوگریشن کریں گے. سو وی ہیو آل دوز کیپیسٹیز ٹو کور اپ آل دوز تھنگز, اینڈ دیٹس وائی وی وانٹڈ ٹو اسٹارٹ آف دس ٹرائل وتھ سائنوفارم. اینڈ انشاءاللہ ونس وی آر اوور, جیسے ہی ہمیں یہ سب ساری فارمیلٹیز پوری ہو جاتی ہیں, ہم اس کو شروع کر دیں گے. ٹھیک. اب وہ جس ٹرائی پارٹائٹ MOU کا انہوں نے کہا ہے کہ جلد سے جلد NIH جو ہے سائنوفارم کے ساتھ اور جو ان کی نمائندہ کمپنی پاکستان میں ہے ہیلتھ بی پروجیکٹس, ان تینوں کا جو ہے وہ MOU جلد از جلد سائن ہو جائے تاکہ پورا جو پروسیس ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جا سکے. سو وہ ہم کب تک امید کر سکتے ہیں کہ یہ پیپر ورک جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا؟ انشاءاللہ آج میری اتھارٹی سے بھی بات ہوئی ہے. کل اس کو فارملی ہم کیس کو ٹیک اپ کر لیں گے. اور وی آر ویری ہوپ فل کہ انڈر دا کنڈیشن ڈریپ نے آلریڈی جس طرح پرمیشن سے چیزوں کی پرائرٹی پہ دی ہیں, وی آر کوائٹ ہوپ فل that the government side will facilitate us for all these things. اور what I think within a week's time, inshallah, week 10 days time, ہم یہ سارے formal approvals لے لیں گے and then we start strategizing کہ اس کو کلینکل ٹرائل. اور کلینکل ٹرائل ایک اور ایسا ایریا جس میں پاکستان کو بڑی اشد ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ $1 billion انڈسٹری ہے اور پاکستان انفارچونیٹلی اس کو ٹیپ نہیں کرتا. تو دیٹس یٹ اندر ایریا کہ اس کووڈ کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں جو ہم سوچتے تھے وہ ہم اس ملک میں انشاءاللہ اپنے ملک میں لانچ کر سکیں گے. صحیح. جنرل صاحب آبویسلی ایک بار پھر سے میں چاہوں گی کہ آپ اس چیز کو, جو ویورز ہیں, کرونا کی وبا کی وجہ سے جس انداز میں لوگوں میں خوف و ہراس ہے, ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں لوگ کوشش کر رہے ہیں, اپنے تئیں تمام ایفرٹس کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس سے نجات مل سکے, وائرس کے لیے جو ویکسین ہے وہ ایجاد ہو سکے. اب چائنا نے آبویسلی کر لی ہے, اس میں لیڈ لی ہے, اور اس میں پاکستان کو اپنے جو تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ اس کو بنیاد بناتے ہوئے پاکستان کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ایک بہت بڑی خبر ہے, 92 نیوز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم کے تھرو لوگوں تک یہ خوشخبری بھی پہنچ رہی ہے. سو جو ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ سن کر تھوڑی سی خوشی کی لہر ان میں دوڑی ہے, ان کے لیے پھر آپ ذرا بتا دیجئے, کیونکہ سوال سب سے پہلے لوگوں کے ذہنوں میں یہی آتا ہے کہ کب تک ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کب تک آپ لوگوں کے ٹرائلز ہوں گے, اور اس کے بعد کب تک جو ہے یہ مارکیٹ میں پروڈکٹ جو ہے وہ اویلیبل ہو جائے گی؟ اگین انشاءاللہ دیکھیے امید پوری ہے. جیسے ابھی جرمنی میں شروع ہوا ہے, میں نے آپ کو بتایا آکسفورڈ میں, تو یہ پلان کے بعد سپٹمبر میں کر لیں. تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ نیکسٹ 3 months میں ود ان 3 months آئی وڈ سے لوگ ایک بہت اچھی خبر سنیں گے. اف آل گوز ویل اینڈ وی آر ویری سکسیزفل ان اچیونگ دا ٹارگیٹس, بیکاز اس میں بہت سارے ایشوز سیفٹی کے ریگارڈنگ بھی ہوتے ہیں, تو وہ ہم نے سارے اسٹڈی اور دیکھنے ہوتے ہیں ان ٹرائلز میں. اینڈ انشاءاللہ وی ایکسپیکٹ نیکسٹ 3 months, ود ان 3 months we will be over with all these processes. ٹھیک. جنرل عامر اکرام صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ویورز, ہم آپ کو ایک بہت اہم بڑی خبر دے رہے ہیں, بریکنگ نیوز دے رہے ہیں. 92 نیوز ایکسکلوسیو ہے. 92 نیوز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پہلی بار یہ خبر, یہ خوشخبری جو ہے وہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچ رہی ہے کہ چائنا نے کرونا وائرس کی جو ویکسین ہے وہ ایجاد کر لی ہے, اور بات یہیں تک محدود نہیں ہے, اپنے ساتھ پاکستان کو اس میں شامل کیا ہے, پاکستان کو آفر کیا ہے. اور جنرل عامر اکرام صاحب جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے, ان کو باقاعدہ یہ لیٹر لکھا گیا ہے, اور جنرل صاحب کے بقول ود ان 3 months 3 مہینے کے اندر اندر یہاں پر یہ ویکسین ہوگی. کلینکل ٹرائلز جو ہیں وہ فوری طور پہ شروع ہو جائیں گے. جو چائنا سائنوفارم انٹرنیشنل کارپوریشن ہے ان کی طرف سے یہ خط لکھا گیا ہے NIH کو, اور سائنوفارم کی جو یہاں پاکستان میں نمائندہ کمپنی ہے ہیلتھ بی پروجیکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ, وہ جو ہے وہ ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہوگی. اور یہ تینوں کمپنیز جو ہیں, یہ تینوں ادارے جو ہیں, یہ ایک ٹرائی پارٹائٹ MOU جو ہے وہ سائن کر کے اس پورے پیپر ورک کو, اس پورے پروسیجر کو ایکسپیڈائٹ کریں گے. اور یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس خط کے اندر جو آفیشیل لیٹر ہے
इसमें इन्होंने खसूसी तौर पे ये कहा है कि ये पाकिस्तान की जो हुकूमत के लिए या पाकिस्तानियों के लिए जो किया जा रहा है ये साइनोफॉर्म का मिशन है गिवन बाय द गवर्नमेंट, कि आप इससे अंदाजा लगा लें कि चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात कितने गहरे हैं, और स्पेशली वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के आने के बाद एक नई जहद जो है वो उन ताल्लुकात को मिली है। सो उसमें उसका तस्करा भी किया गया है कि पाकिस्तान के लिए ये जो पेशकश की गई है, ये जो ऑफर की गई है, ये उनकी हुकूमत की तरफ से इस कंपनी को, चाइना साइनोफॉर्म इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन को खास तौर पर ये मिशन दिया गया था। ये अल्फाज जो है वो इस खत के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। और ये जो कंपनी है चाइना की जिन्होंने वैक्सीन तैयार की है, ये चाइना के भी जो 80% इम्यूनाइजेशन रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यही कंपनी प्रोड्यूस करती है। जो वैक्सीन जो हैं प्रोड्यूस की जाती हैं वो इसी कंपनी के तहत जो हैं वो 80% ज़रूरियात चाइना की भी पूरी होती हैं। सो हमारे यहाँ ये बड़ी जल्दी क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो शुरू हो जाएंगे, और टेस्ट एंड ट्रायल के बाद ये प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल होगा। सो ये एक बहुत अच्छी खबर है। अगर हम यूरोप का और अमेरिका के वैक्सीन के इंतजार में बैठे रहते तो तकरीबन 3 से 5 साल का अरसा दरकार था। सो यहाँ पर चाइना ने जैसे ही ये चीज़ इजाद की है, उसकी एक अर्ली डिप्लॉयमेंट ऑफ वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में देने की बात की है, और उनका मानना ये भी है कि पाकिस्तान उन चंद पहले मुमालिक में शामिल हो जाएगा जो बाकायदा इस वैक्सीन को लॉन्च करेगा। जी।